السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے 16 سید کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بہت غمگین رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب وہ صبح دانت صاف کر رہا تھا تو کسی ساحل کی آواز آئی۔ فوراً بادشاہ نے ہیروں سے بھری ہوئی ایک تھالی ساحل کو پیش کی، لیکن ساحل نے منہ پھیر لیا اور خیرات لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو سخت تعجب ہوا اور افسوس ہوا اور اسی نے دربار عالم جمع کیا اور ساحل سے انکار کی وجہ دریافت کی۔ ساحل نے کہا کہ میں بانجھ گھر کی بھیک لینا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوا اور اسی وقت شاہی لباس اتار کر فقیری جامہ پہن کر محل سے چلتے وقت کہنے لگا، اگر رب العزت میری عزت رکھ لے تو میں واپس آؤں گا۔ اور بادشاہ نے اپنی بیوی سے رخصت لے کر جنگل کی راہ لی۔ رات میں حضرت 16 سیدہ کا تشریف فرما رہا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو بلایا، لیکن بادشاہ نے کہا، میں ابھی واپس نہیں آ سکتا، جب میری مراد پوری ہوگی اس وقت واپس لوٹوں گا۔ انہوں نے کہا، تمہاری مراد پوری ہوگی، ضرور پوری ہوگی، تم ادھر آؤ، میری بات سنو۔ کل صبح غسل کرنا اور اسی رات میں سحری کر کے 16 سیدہ کا روزہ رکھو اور 4 رکعت نفل نماز 16 سیدہ کے نام سے ادا کرنا اور تل یا کھجور سے روزہ کھولنا۔ 5 پیسے کی شیرینی بڑھوا کر ہماری کہانی سننا، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کر فاتحہ دلانا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل کو آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا اور 16ویں کا روزہ رکھا۔ اسی طرح جب 9 روزے ختم ہوئے تو اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، مگر بادشاہ نے برابر روزے رکھے۔ جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلایا اور شیرینی تقسیم کر کے کہانی سنائی۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ اس کے یہاں کس طریقے سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، بڑی بی سامنے تشریف لائیں اور فاتحہ کا کھانا کھائیں تو میں بتا دوں گا۔ جب بڑھیا شکم سے شیر ہو کر کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سیدہ کے نام سے روزہ رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مانگی کہ میری غریبی دور ہونے کے لیے روزے رکھوں گی۔ وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے جب پورے ہوئے تو اس نے پاؤ شیر خانہ پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا۔ اس روز بڑھیا کا گھر بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ جب دوسرے دن لکڑہارا بڑھیا کے گھر آیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ بڑھیا کی جھونپڑی ایک عمدہ حویلی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لکڑہارے نے جھروکے سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولا جھول رہی تھی۔ بڑھیا نے اسے پہچان لیا اور اسے اندر بلایا تو لکڑہارے نے اندر آتے ہی پوچھا، بڑی اماں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب 16 سیدہ کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے بادشاہ کے یہاں انہی ہی کے طفیل سے خدا نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ میں نے ان روزوں کی برکت کو آزما لیا ہے، اسی کے طفیل آج میری غریبی دور ہو گئی ہے۔ لکڑہارے نے بھی منت مانگ لی اور 16 روزے ختم ہونے بھی نہ پائے تھے کہ وہ بھی بڑا مالدار ہو گیا اور بہت بڑا فاتحہ کیا، لیکن اس روز 5 پیسے کی شیرینی منگوا کر 16 سیدہ کی کہانی بولنا بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا کہ میں کہانی سن کر شیرینی تقسیم کرنا بھول گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو 16 سیدہ کے نام کی فاتحہ دے چکے ہیں۔ اور وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح لکڑہارا حاجت کے لیے جنگل گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اس وقت وہاں کے شہزادے کے گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ ایک سپاہی شہزادے کی تلاش میں پھرتا ہوا ادھر نکلا تو دیکھا کہ اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا ہے۔ سپاہی نے دیکھا اور فوراً ہی لکڑہارے کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اس کو قید خانے بھیج دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں لکڑہارے نے دیکھا 16 سیدہ کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو نے ہماری کہانی نہیں سنائی اور شیرینی کیوں نہیں تقسیم کی؟ کل 15ویں تاریخ ہے، بھول نہ
न जाना। गुस्ल करके 15वीं का रोजा रख हमारी कहानी दूसरों को सुना, शिरीनी तकसीम कर। लकड़हारे ने कहा, शिरीनी लाने या मंगवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, सुबह उठ कर देख, तेरे बिस्तर पर 5 पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन उसने सिपाहियों से मन्नत समाजत करके गुस्ल किया, रोजा रखा, नफिल नमाज पढ़ी, 5 पैसे लिए। चील की खिड़की में से देख रहा था कि कोई नजर आए तो शिरीनी मंगवाऊं। इत्तेफाक से एक महाजर का वहां से गुजर हुआ। वो अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। लकड़हारे ने उससे दरख्वास्त की कि वो फातिया के लिए शिरीनी ला दे, मगर महाजर ने लाने से इनकार कर दिया और चल दिया। थोड़ी देर बाद वहां से एक बुढ़िया रोते हुए अपने मरे हुए बेटे के कफन दफन का सामान खरीदने जा रही थी। जब लकड़हारे ने 16 सैयदा के नाम फातिया के लिए शिरीनी लाने को कहा तो उस मुकद्दस फातिया की शिरीनी फौरन खरीद कर दी। फातिया सुनी। उस फातिया की शिरीनी तबर्रुक लिए वो दुकान पहुंची और अपने बेटे के दफन करने का सामान लिए हुए घर पहुंची। ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि उसका बेटा जिंदा व सलामत खड़ा है। उसको मालूम हुआ कि ये 16 सैयदा की कहानी सुनने की बरकत है और जिस महाजिर ने शिरीनी लाने से इनकार किया था, उसका बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वो मर गया, और जो शहजादा गुम हो गया था वो रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि उसने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर रखा है। लकड़हारे को बुलाया और कहा कि हमसे खता हुई, अल्लाह के लिए हमें माफ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहाँपना ये खता आपसे नहीं मुझसे हुई है, उसकी मुझे सजा मिली है। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी खता क्या थी? लकड़हारे ने कहा, जहाँपना मैंने 16 सैयदा की कहानी और शिरीनी तकसीम करना भूल गया था, जिसका अजाब हम पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मांगी। लकड़हारा अपने घर जाकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने लगा। बस ऐ अजीज़ो, जो कोई सच्ची हाजत रखता हो वो 16 सैयदा के नाम से 16 रोज़े रखे, 4 रकत नमाज नफिल सबाब 16 सैयदा के नाम से पढ़ कर बख्शे, ये कहानी दूसरों को सुनाए और शिरीनी तकसीम करें। खुदा के फज़ैल से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ील से बबरकत से अपनी मुराद बराएं। आमीन रब्बुल आलमीन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।